اب یہ تو بچپن کی بات ہے، ہمارے حسین اور حسین دونوں میں تاریخ اس بات کی شہادت ہے کہ حضرت امام حسن صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت امام حسین حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یعنی نانا جان، یہ دونوں کے مشابہ، آپ کہیے گا کہ دونوں کے مشابہ دونوں ایک ہی طرح سے، جیسے یہ دکھاتے تھے ویسے وہ دکھاتے تھے، ایسی بات نہیں۔ یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا بڑا شان کریمی ہے ان کا، جس طریقے سے سیب نے اپنے آپ کو سینہ چاک کر دیا اور دل دکھایا نہیں بلکہ دل کو سنبھال لیا۔ حسن کا اور حسین کا، حسن کا سینہ سے لے کر شکل یعنی جیسی جلوہ حضور پاک کا ہے حضرت حسن کا، جیسی آنکھیں حضور پاک کے ہیں ویسی آنکھیں حضرت حسن کی ہیں، جیسے ہی زلف مبارک حضرت اللہ کے مقدس رسول کے ہیں ویسے ہی حسن کے ہیں، جیسے لب ہونٹ اللہ اکبر، یہ لب جس طریقے سے رسول اللہ کے ہیں اسی طریقے سے حسن کا ہے، جس طریقے سے داڑھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے حبیب کا ہے اسی طریقے سے حسن کا ہے، جس طریقے سے یہ گلے کا بناوٹ اللہ کا مقدس رسول کا ہے اسی طریقے سے حسن کا ہے، جس طریقے سے سینہ مبارک اللہ کے مقدس رسول کے ہے اسی طریقے سے یعنی سینہ سے لے کر اوپر جس طریقے سے اللہ کے مقدس رسول نبیوں کا نبی کا شکل ہے اسی طریقے سے حسن حضرت حسن کا جلوہ۔ اب یہاں سے لے کے اب یہاں سے لے کے ادھر تو جس طریقے سے اللہ کے مقدس رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے یہ شکم مبارک ہے اسی طریقے سے حضرت حسن کے شکم مبارک ہے، جس طریقے سے یہ کمر مبارک ہے اس طریقے سے حضرت حسن کی کمر مبارک ہے، جس طریقے سے ہاتھ کا ہتھیلی ہے اس طریقے سے سمجھیں کہ یہ پیر کا ٹکڑا ہے اس طریقے سے حضرت حسین کے ہے، جس طریقے سے پنڈلیاں اللہ کے مقدس رسول کے ہے اسی طریقے سے حسین ہے، یعنی سینہ سے اوپر حضرت امام حسن کا نقشہ محمد رسول اللہ کا ہے اور سینے سے نیچے کا حصہ حضرت حسین کا محمد رسول اللہ کا۔ ادھر جا کر دونوں کی محبت کشش کی طریقے سے میرے محترم بزرگ اور دوستو، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وجاہت گرامی ہے، شان کریمی ہے کہ ابھی آنے والا محرم الحرام کا مہینہ ہے، آج غالباً 7 تاریخ ہے، 7 تاریخ کے کربلا میں پانی کہ کبھی موقع مل گیا تو واقعہ بیان کروں گا کہ 2 شوال رمضان کے بعد شوال ہے، 2 شوال کو چلے تھے 4 مہینہ مسلسل تب جا کے دریا 2 تاریخ کو وہاں پہنچے، 3 کی سمجھوتا ہوتا رہا، 4 رہا، 5 رہا، 6 رہا، 7 سے پانی میں گیا۔ بہرحال تاریخ کے مطابق تاریخ ملی، جو کتاب کا مطالعہ کیا تو بہت صاف ستھرا تاریخ ملی اور عبرت والا تاریخ ملی۔ محرم کے 10ویں تاریخ کو نیک کام کرنا چاہیے، محرم کے 10ویں تاریخ کو اللہ کے راہ میں خرچ کرنا چاہیے، محرم کے 10ویں تاریخ کو یعنی عاشوراء کا دن میں مدد کرنا چاہیے، محرم کے 10ویں تاریخ کو بھلائی کرنا چاہیے، محرم کے 10ویں تاریخ کو کسی کی مصیبت کو دور کرنا چاہیے۔ وہاں بہت بڑی فضیلت ہے اور بہت بڑی سماجی کی مال و دولت ہے۔ ایک بادشاہ کے یہاں محرم کی 10ویں تاریخ ایک فقیر اس نیت سے اس غرض سے پہنچا تھا کہ آج محرم کے 10ویں تاریخ ہے، کچھ نہ کچھ بادشاہ کے یہاں چلیں گے، جانے کے بعد کچھ کھانے پینے کا سوال کریں گے، کچھ نہ کچھ مل جائے گا تو ہم اس سے لے آئیں گے، لے آنے کے بعد ہم بچوں کو کھلائیں گے پلائیں گے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، کتنا خیال ہے بچوں کا، بڑھاپے میں جا کے کھلائیں گے پلائیں گے، سب کچھ کریں گے۔
لہٰذا بادشاہ کے یہاں جب پہنچے تو بادشاہ کے دربار میں جیسے ہی حاضر ہوئے کہہ کہ کیا بات ہے؟ کہا کہ حضور آج محرم کی 10 تاریخ ہے، عاشورہ کا دن ہے۔ کہا کہ بڑی خوشی کا دن ہے۔ کہا کہ ایسا کیجیے کہ آپ کچھ نہ کچھ مجھ کو نوازیے تاکہ ہم اس چیز کو لے جا کر اپنے بچوں میں مشرف میں لاویں گے، کھلاویں گے، پلاویں گے، ہماری مجبوری دور ہو جائے گی۔ بادشاہ نے سوچا کہ بڑا اچھا، کہا کہ بابو ابھی دیر میں آنا، کچھ دیر میں۔ فقیر تھا، سوچا کہ اب یہ محلہ سے وہ محلہ آئے، کتنا دور محلہ میں چلا جائے، بہتر ہوگا کہ جب مل ہی جائے گا تو چوراہے میں اسی کے گھر میں پیڑوں میں آدھا گھنٹہ کے بعد وہ آ کے بیٹھ گیا۔ بادشاہ سوچا کہ چلا گیا، فقیر بیٹھا رہا، بیٹھا آدھا گھنٹہ بیٹھا، بیٹھنے کے بعد میں پھر کھٹکھٹایا۔ کون؟ کہا کہ میں فقیر ہوں، آپ نے جو وعدہ کیا تھا وہ سامنے حاضر ہے۔ کہا کہ تو ابھی اتنا جلد چلا آیا، جاؤ۔ کہا کہ عصر کا وقت آیا۔ وہ عصر کے وقت میں جب پہنچا تو پھر وہی بات آسان کہ پھر چلا آیا۔ تیسرے مرتبہ میں اجلاحات جب ہوا تو فقیر کو بادشاہ اس کو کڑی آواز سے، یعنی دھکا دینے کے بجائے ایسی بات کہا جو دل میں دھکا لگا تو لگ نہیں، کہا کہ نکل جائے۔ بیچارہ نکلا بڑا مایوسی کے ساتھ، صوبہ سے ابھی کہیں دوسرا ٹولہ پڑا میں گھومے ہوتے تو کچھ نہ کچھ حاصل ہو جاتا، لیکن ابھی تک حاصل نہیں ہوا۔ بہرحال جب اس طریقے سے معاملہ ہوا تو ہونے کے بعد میں بڑا مایوسی کے ساتھ گھر جا رہا تھا، راستے میں ایک نصرانی کا گھر تھا۔ دیکھا کہ ایک فقیر چلا رہا ہے، نصرانی جب دروازے کے سامنے نصرانی کے پہنچا تو ان کو امید لگا چلو کچھ نہیں تو سوال کر لیں گے، وہ مجھے بنتا ہے جب پیغمبر شانی میں کسی نے مدد لینا کوئی بری بات نہیں۔ کہا کہ وہ نصرانی صاحب کا کیا بات ہے؟ کہا کہ آپ سے کچھ سوال ہے، کیا کرو؟ کہا کہ آج عاشورہ کا دن ہے، کچھ ہماری مدد کیجیے، کھانے پینے کا کچھ سامان دے دیجیے تاکہ ہم بال بچوں کو کھلا سکیں، عاشورہ کا دن ہے، عاشورہ کا واسطہ دیتا ہوں۔ تو نصرانی کو کیا مطلب عاشورہ کیا چیز ہے؟ محرم کی 10 تاریخ کسے کہتے ہیں، اس کا کیا مطلب ہے؟ کہا کہ عاشورہ کی بات ہے۔ کہا کہ ہاں عاشورہ۔ کہا عاشورہ کیا چیز ہوتا ہے؟ کہا نہیں جانتے ہیں۔ کہا کہ نا، کہا کہ عاشورہ کا فضیلت بیان کرو۔ اب فقیر ڈھولی پکڑ کے بیٹھا تھا، کھڑا ہو گیا اور ڈھولی ہاتھ میں لیے ہوئے کہا کہ اے نصرانی سنو، عاشورہ سمجھ میں نہیں آیا تو سنو، عاشورہ اسے کہتے ہیں، ارے یہی محرم کی 10 تاریخ ہے، محرم کی 10 تاریخ ہے، شب عاشورہ ہے، عاشورہ کا دن ہے، حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی تھی۔ سبحان اللہ۔ نصرانی کے جیسے ہی کان میں یہ آواز ٹکرائی، کہا کہ محرم ہی کی 10 تاریخ کو حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی۔ کہا کہ ہاں۔ کہا اتنے ہی پر بس نہ کرو، اتنے ہی پر پورے نہ سماؤ، اتنے ہی پر اتراؤ نہیں، ارے حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جودی پہاڑ پر محرم ہی کی 10 تاریخ تھی کہ جودی پہاڑ پر جا کے اس کی کشتی رکی تھی، محرم ہی کی 10 تاریخ تھی۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ کو آگ میں ڈالا گیا تھا جو آگ گولے گلزار ہو گیا تھا، محرم ہی کی 10ویں تاریخ تھی۔ حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں دریا میں کود گئے تھے، مچھلی پیٹ میں رکھی تھی، 40 دن تک کوئی ادھر سے ادھر لیتی پھرتی تھی، کبھی پورب کو لے جاتی تھی، کبھی پچھم کو لے جاتی تھی، کبھی اتر کو لے جاتی تھی، کبھی دکھن کو لگ جاتی تھی، پورے سریا کا شہرہ سر کرانے کے بعد جب وہ سمجھے وسیع ہے محرم کے 10ویں تاریخ کو تو وہ مچھلی کے پیٹ سے باہر آئے گئے۔ حضرت ادریس علیہ السلام وہ محرم کی 10ویں تاریخ ہے جو سمجھے بلند مقام پر فائز ہوئے۔ محرم کی 10ویں تاریخ کو حضرت ایوب علیہ السلام حضرت ایوب علیہ السلام آشاہت سے فتح ہوئے تھے۔ محرم کی 10 تاریخ تھی، حضرت یعقوب علیہ السلام کے آنکھوں میں روشنی آ گئی تھی، بینائی ختم ہو چکی تھی۔ محرم کی 10ویں تاریخ کو حضرت موسیٰ علیہ السلام جب دریا پار کر گئے تھے تو دریا تغرب نشینا کام کرتے۔ محرم کی 10ویں تاریخ تھی کہ حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان کردار میں جا کر
کربلا میں جا کے شہید ہوئے تھے، بڑی فضیلت ہے۔ جب اتنا سنا تو نصرانی نے کہا کہ بہت بڑی فضیلت کا دن ہے، بہت بڑی اچھی دن ہے، ارے اس دن سب کی نجات ہو گئی ہے، اس دن سب نے بلا سے نجات پا کیا ہے، اس دن سب کامیابی کے منزل پر فائز ہو گئے ہیں۔ کہا کہ اے آنے والا فقیر بول کیا لینا۔ فقیر نے کہا 200 روپیہ اور 2-4 کلو گوشت ملا جلا کے کھلانا۔ جب اس طریقے سے معاملہ ہوا تو کہا کہ آج خوشی کا دن ہے، اتنی بڑی فضیلت کا دن ہے، تو سنو میرے یہاں سے 2 سیر نہیں بلکہ 200 بن کر لے، سارا انتظام کر دیا، آٹا کا انتظام کر دیا، کھانے پینے کا انتظام کر دیا، اور پیسہ سے بھی مالا مال کر دیا۔ کہا کہ آنے والا فقیر جا، خوشحال ہو کے اپنے آپ کو بچوں کو کھلا، بال بچوں کو کھلا، آج خوشی کا دن ہے، اس خوشی میں تمہیں خوشی منانے، اور چلتے چلتے ایک بات سن لے کہ جب تک کہ ہماری سانس باقی رہے گی، جب تک کہ میں زندہ رہوں گا، تمہارے خاندان کو ہر وقت عاشورہ کا دن ہمارا مالا مال کرنا پڑے، صدقہ کر دیتے ہیں۔ تو میرے محترم بزرگ اور دوستو، بہت بڑی فضیلت کا دن ہے عاشورہ کا دن میں عاشورہ کو روزہ رکھیے۔ اللہ کے مقدس رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب تک رمضان مبارک کا مہینہ نازل نہیں ہوا تب تک عاشورہ کا روزہ ضروری ہو جاتا ہے، لیکن جیسے ہی رمضان مبارک کا روزہ فرض ہوا تو اللہ کے مقدس رسول اس کو فرض نہیں فرض نہیں قرار دیا، بلکہ کہا کہ اگر روزہ رکھنا ہے رمضان کے علاوہ تو شب عاشورہ کا 10ویں تاریخ کو روزہ رکھنا ہے، اور 10 تاریخ کو روزہ رکھنے کے ساتھ ساتھ آقا نے فرمایا کہ مشابہت ان سے ہٹ کے یہودیوں کا کرو کہ ایک دن وہ روزہ رکھتا ہے، 2 دن ارے جوڑا بنا دیا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ جتنے بھی دن دنیا میں جتنے بھی شے اللہ نے پیدا فرمایا سب کا جوڑا پیدا ہوا۔ اب یہ جوڑا جب پیدا فرمایا تو روزہ رکھنا چاہیے 10 کو اور 11 کو، تاکہ اس کے روزہ سے یہودیوں کے روزہ سے فرق پڑ جائے ہمارا روزہ۔ اگر نہیں رکھ پائے کسی طریقے سے معاملہ تو گناہ نہیں ہوگا، یہ بھی جانتے ہیں مسئلہ ہے کہ گناہ نہیں ہوگا، لیکن نتیجہ تو جانتے ہیں۔ اللہ کے مقدس رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرمایا 40 سال کا کفارہ۔ کہیں پر ایک راوی بیان فرماتے ہیں کہ محرم کی 10ویں تاریخ کو اچھا جس نے اپنے بال بچوں کو اچھا سے اچھا کھانا کھلایا، اچھا کپڑا پہنایا، اچھا سے اچھا رکھا، خوشحال رکھا، سال بھر تک وہ خوشحال رہا، اس میں اس کی کمی نہیں ہوگی، اس کے اندر میں تنگ دستی نہیں آئے گی، بہت خوشحالی کے ساتھ میں زندگی گزارے گا۔ اور پھر آقا فرماتے ہیں کہ محرم ہی کی 10 تاریخ کو عاشورہ کے دن میں غسل کرو، سبحان اللہ، غسل کرو، نہا، اور اس طریقے سے نہا کو اس دن کا غسل یہ پانی کے نہیں ہوگا۔ آقا فرماتے ہیں کہ غسل کرو گے تو سمجھئے کہ سال بھر تک بیمار نہیں رہو گے۔ اس دن محرم کی 10ویں تاریخ کو نہانا چاہیے۔ صحابہ کرنے والے کرتے ہیں سبحان اللہ کے مقدس رسول، جمعہ کو نہا ہی لیتا ہوں، ہر موڑ پہ نہا لیتا ہوں، تو پھر اس دن نہانے سے بیمار کیسے نہیں پڑے گا؟ کہا کہ سنو، اس دن جتنا بھی دن نہاتے ہو تو کنواں کے پانی سے نہاتے ہو، تالاب کے پانی سے نہاتے ہو، ہر جگہ کے پانی سے نہاتے ہو، ندی اور نالا کے پانی سے نہاتے ہو، لیکن اس دن نہاؤ گے تو یہ پانی نہیں ہوگا بلکہ پوری کائنات اس دن جم شریف پیدا جم سے نہاؤ گے، اور جم سے نہاؤ گے۔ محترم بزرگ اور دوستو، ان ایک باتوں پر ایسی باتوں پر ہم لوگوں کو چاہیے اس دن بھی غسل کریں، غریبوں کی مدد فرمائیں، محتاجوں کی مدد کریں، صدقہ خیرات کی طرف اللہ کے راہ میں خرچ کریں، بہت بڑی ثواب ہوگا، اور ثواب سے مالا مال ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو انہی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا